اپنی تجارت میں سچ لاؤ، جھوٹ سے نکلو، وعدہ خلافی سے نکلو، قرضوں سے نکلو، تاکہ حقائق کے ساتھ آپ زندہ رہ سکو۔ اپنے بچوں کو قرضوں سے آزاد کر کے دنیا سے جاؤ، جو اصل میرے نبی نے تجارت بتائی۔ عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہوا تو ذرا دل سانپ کے سنیا جی، 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار وہ بندہ وراثت چھوڑ کے مرا ہے۔ دینار کے نو آندے 4.5 معاشے سونے دا سکہ، اے کاغذ دے نوٹ نہیں اڑ بوجھے چوائی پھر وہ بھی اگلے کٹ کے تو آپ ہدا چھڑیا پلاسٹک والا کارڈ، اگے پہلے کاغذ دے نوٹ وہ بھی بوجھے جو کٹ کے تو کارڈ دے چھڑیا، کارڈ پھیری رکھو تو چلو ٹوری رکھو، تم لوگ تو کاغذ کے سیٹ ہو۔ عبد الرحمن بن عوف 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے سکے، 4.5 معاشے کا 1 دینار، ہن تسے حساب لا لو کتنے پیسے بنے۔ 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 1,000 گھوڑے اور زمین الگ، پلاٹ جنوں آندے ہو پلاٹ الگ، اور ٹاپ 10 میں ایک آدمی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، عبد الرحمن جنتی بن عوف، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید جنتی۔ اتنی بڑی دولت اس کو ٹاپ 10 سے نیچے نہیں لا سکے، اور ساڑھے کول تو ہے تھوڑی 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 تھوڑی۔ فرمایا میری تجارت کے 4 اصول تھے، میری تجارت کے 4 اصول تھے، کبھی ادھار نہیں خریدا، ادھی ٹینشن گئی، کبھی ادھار نہیں بیچا، ساری ٹینشن گئی، پیسہ بوجھے ٹینشن مک گئی، تجارت والی تو مک گئی نا۔ کبھی ادھار نہیں خریدا، کبھی ادھار نہیں بیچا، 2۔ کبھی سٹاک نہیں کیا، ود رہا ریٹ ود رہا، ہجنا بیچو ود رہا جی، ہجنا بیچو ود، اگلے دن ڈوب گئی، نال ہارٹ بھی ڈوب گیا تھا، ریٹ بھی ڈوب گئی۔ کبھی سٹاک نہیں کیا۔ چوتھی بات، کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا، کبھی سودے کا عیب نہیں چھپایا۔ کہ میری تجارت کے یہ 4 اصول تھے۔ یہ جیمر ہے، اگر کسی کے دل میں کسی کا بغض ہے، کسی سے نفرت ہے، کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے بول چال بند ہے، یہ جو بڑے تاجر ہیں نا، یہ مقابلے کے لیے کماتے ہیں، بھوک کے ڈر سے نہیں کماتے۔ ہمارے جیسے تو کماتے ہیں مجھے روٹی کی دکھاوڑی، یہ کماتے ہیں او اگاں ود گیا انہوں نپنا ہی نپنا ہے، یہ اس لیے کماتے ہیں۔ پھر ان میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں بغض پیدا ہو جاتا ہے، ان میں حسد پیدا ہو جاتا ہے، اور ان کی کمائی ان کے لیے ہلاکت بن جاتی ہے۔ یہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، نہیں، یہ جو تم مقابلہ کر رہے ہو یہ بھی تمہاری جڑیں کاٹ رہا ہے۔ بھلا یہ بھی کوئی شاید جنہوں تو مقابلہ کتنا مراداں دی مچھر دا پر اینو تو مقابلہ۔ میرے نبی گزرے تو کوڑے کے ڈھیر پر بکری کا بچہ پھول کے الٹا پڑا تھا، ٹانگے اوپر، کان کٹے ہوئے۔ آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا بھائی کوئی ہے انہوں لے لو، 1 روپے کو لے لو۔ تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ اسے تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا، یہ زندہ بھی ہوتا تو کان کٹے ہوئے تھے، ایک مرا ہوا، ایک کان کٹے، ایک پیٹ پھولا، اسے کون لے گا؟ تو ہم نے کہا واللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، مجھے میرے رب کی قسم جیسے یہ تمہاری نظر میں حقیر ہے، تمہارے رب کی نظر میں تمہاری دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ جس دوڑ کا آخری انجام چند مٹھی خاک ہو، جاؤ مغل اعظم کی قبر کھود کے دیکھو، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ چنگیز خان، اس کی قبر ہی کوئی نہیں پتا کہاں ہے، لیکن اگر کہیں مل جائے تو کھود کے دیکھنا، چند مٹھی خاک کے سوا کچھ نہ ہوتا۔ دنیا کا بڑا فاتح تیمور اس دنیا کا آخری فاتح ہے، آخری فاتح تیمور، جاؤ اس کی قبر کھود کے دیکھو، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو چکی ہوں گی، چند مٹھی خاک۔ جس دوڑ کا آخر انجام چند مٹھی خاک ہو، پاگل ہو اس کے لیے دوڑ رہے ہو؟ میں کمانے سے نہیں روک رہا ہوں، کماؤ، حلال کمانے میں اللہ نے اجر رکھا ہے، دوڑ نہ لگاؤ، مقابلے نہ کرو، پاگل نہ بنو۔ اس مٹ جانے والے گھر، اس دھوکے کے گھر، اس مچھر کے پر، اس مکڑی کے جالے پر فخر کرنا۔ کوئی آدمی آپ سے آ کر یوں کہ
ماشاءاللہ میرے پاس 100 کروڑ مچھر ہیں میرے پاس، کیا کہو گے 2 لیٹر مارو. اصغر کہتا ہے میری اتنی بڑی فیکٹری بن رہی ہے، انہوں میں ذرا 2-4 لا دو. کہ کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں؟ فخر تو صفات پہ کیا جاتا ہے، چیزوں پہ نہیں. اب بڑی گاڑی سے بڑے انسان نہیں بن سکتے، اب اتنا بڑا گھر بنانے سے بڑے انسان نہیں بن سکتے، اتنے بڑے پارک بنانے سے اب بڑے انسان نہیں بن سکتے. بڑائی اسی 5 فٹ کے اندر ہے. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو، وفی انفسکم افلا تبصرون. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. اگر زندگی کی منزلیں طے کرنی ہے تو اپنے آپ کو ڈھونڈو. اگر دنیا میں عزت پانی ہے، جسے عزت کہتے ہیں، یہ تمہارے گارڈ کھڑے ہوتے ہیں تمہیں سلوٹ کرتے ہیں، میرا دل جلتا ہے کہ ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے کہ تم اللہ کی نظروں سے گر رہے ہو، کہ تم نے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو خدا بنا کے پیش کر دیا. یہ جتنے بڑے گھروں میں جائیں کہ گارڈ جو ہی دروازہ کھولتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں. ان کو اتنی شرم نہیں کہ کس طرح یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے چل رہے اور دیندار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. میرے نبی تشریف لائے، لوگ اٹھنے لگے، اٹھو نہیں. ہم نے کہا بیٹھے رہو. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 بر اعظم کے حکمران، محفل میں لوگ اٹھنے کہا بیٹھ جاؤ. میں نے اللہ کے نبی کے سے سنا، جو یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب تمہارے گارڈ تمہیں سلوٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ سلوٹ اس تنخواہ کو کر رہے ہیں، تمہیں نہیں کر رہے، یاد رکھنا. تمہاری اس تنخواہ کو سلوٹ کر رہے ہیں. لوگ تمہیں ملنے آتے ہیں، یہ تمہیں نہیں ملنے آتے، یہ تمہارے کاروبار کو ملنے آتے ہیں، یہ تمہاری فیکٹریوں کو ملنے آتے ہیں. ان فیکٹریوں سے اپنے آپ کو الگ کرو، پھر کھوتا بھی تو انہوں مل جائے تو میں نے فضل بھیجو. میں جبوتی گیا، چھوٹا سا ملک ہے، تو اس کا جو سب سے مالدار آدمی تھا، جمیل اس کا نام تھا، یمنی، بہت غریب ترخان تھا. اللہ نے بہت رزق دیا. مجھ سے کہنے لگا شیخ تو میرا ہم نام ہے طارق جمیل ادا نام. کہ جب میں غریب تھا نا تو لوگ جمیل کو ملنے آتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی. جب سے میں مالدار ہوا ہوں لوگوں نے جمیل کو ملنا چھوڑ دیا ہے، جمیل کے کاروبار کو ملنے آتے ہیں. میں وہ دوست ڈھونڈ رہا ہوں جو مجھے ملنے آئیں، مجھے ملنے والا کوئی نہیں رہا. یہ سب آپ لوگ اس دھوکے کا شکار. لوگوں کے ملنے کو آپ اپنا پروٹوکول سمجھتے ہو، گارڈز کے سلوٹ مارنے کو آپ اپنی عزت سمجھتے ہو. آپ سب اس خوفناک دھوکے کا شکار. اس سب سے آپ توبہ کرو. اپنے چوکیدار مقرر کرو، ان سے سلوٹ نہ کرواؤ. یہ فرعونیت ہے. میرے اللہ کے ہاں انتہائی ناپس ہے. تو انچار چھلڑ اللہ دے دیتے تو اسے سے وڈے بن کھلو. انسانی سٹیٹس دیکھو جی، سٹیٹس. پیسے کو سٹیٹس کہتے ہیں، صفات کو سٹیٹس کہتے ہیں. صفات کو سٹیٹس کہتے ہیں. صفات والا سٹیٹس والا ہے جس کی کوئی قیمت ہی کوئی، اچھے اخلاق کی کوئی قیمت کوئی، تواضع کی کوئی قیمت کوئی، درگزر کی کوئی قیمت کوئی، محبت کرنے کی کوئی قیمت کوئی، جھک جانے کی کوئی قیمت کوئی، ایمان کی کوئی قیمت کوئی. اسی پر اللہ آپ کا فیصلہ کرے گا، میرا فیصلہ کرے گا. اور ایک بات ان تاجروں سے کہتا ہوں، کاروبار بڑھاؤ سچائی کے ساتھ، جھوٹ کے ساتھ نہیں، دیانتداری کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ. قرضوں سے کاروبار نہ بڑھاؤ. یہ جو تمہارے اسلامی بینک ہے نا، اس سے بھی قرضہ مت لو. نصیحت کرتا ہوں، میرے نبی مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے تو اس لیے قرضہ کتنا ہوں 200 درہم 20 درہم تو 400 کروڑ. اور یہ اسلامی بینک ہے، میں حرام نہیں، اس میں اسے حرام نہیں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے نبی نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. کیوں؟ کہ سارا بازار آرٹیفیشل ہو جاتا ہے، سارے بازار کی قیمتیں مصنوعی ہو جاتی ہیں، ساری تجارت مصنوعی ہو جاتی ہے. قرضہ لینا منع نہیں ہے، قرضہ لینا منع نہیں ہے،
میرے نبی نے خود قرضہ لیا ہے. لیکن کاروبار بڑھانے کے لیے اربوں روپے قرضہ اٹھانا، یہ حماقت نہ کرنا. کر لی ہے تو نکلنے کے لیے کوشش کرو. سودی ہے تو نفل بھی پڑھو، توبہ بھی کرو، استغفار بھی کرو. اسلامی ہے تو بھی ندامت اور استغفار کرو کہ اتنا بوجھ اٹھا لیا، مر گیا تو کیا بنے. آج موت آ گئی، یہ قرضہ کون دے گا؟ پیچھے اولاد آ کے ساڑھے ابے چاہے سے چاہے کوئی. تو یہ جتنے بڑے تاجر اپنے آپ کو آج کہلا رہے ہیں، یہ سب بینکوں کے سر پہ میاں صاحب بنے ہوئے ہیں، شیخ صاحب بنے ہوئے ہیں، سیٹھ صاحب بنے ہوئے ہیں، چودھری صاحب بنے ہوئے ہیں، سردار صاحب بنے ہوئے ہیں. بینکوں کا پیسہ نکالو تو ان کے پاس ریڈی کوئی. تو میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اصلی تجارت کرو، اصلی تجارت کرو، اصلی تجارت کرو. اپنے پیسے سے پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دو. اللہ نے کوئی روکا؟ ساری دنیا میں کاروبار کرو، اللہ کو روکا؟ جتنا مرضی کرو. یہ مصنوعی کاروبار مت کرو. اس قرضے کی مصیبت جب پڑتی ہے تو نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، چاہے وہ سودی قرضہ ہو چاہے وہ اسلامی قرضہ ہو. قرضہ قرضہ ہی ہوتا ہے. کیوں میرے نبی جنازہ نہیں پڑھتے تھے مقروض کا؟ کوئی حرام؟ خود قرضہ اٹھایا. ہاں بھائی اس پر قرضہ ہے، جی بھائی تم خود ہی پڑھو، میں نہیں پڑھتا. یا رسول اللہ میں ادا کروں گا. اچھا ٹھیک. اللہ اکبر. صرف حوصلہ شکنی کے لیے اور اس لیے کہ تجارت فگر کا نام نہ رہے، حقیقت کا نام تجارت. کمپیوٹر پر رقمیں چل رہی بڑھ رہی، ریٹ اوپر جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں، غریبوں کی تباہی آ رہی، چند مالداروں کے ہاتھ میں پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے. اسے تجارت نہیں کہتے، اسے چالاکی کہتے ہیں. یہ تاجر نبیوں کے ساتھ نہیں جائے گا. سچا تاجر نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا. سچا تاجر. کیوں میں ذمہ دار ہوں، ذمہ دار کا بیٹا ہوں. ذمہ دار کو کیوں نہیں کہا نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس لیے کہ ہمیں جھوٹ بولنے کا موقع ہی کوئی نہیں، دھوکہ دینے کا. ابھی ہم نے گندم بیچی، ریٹ گورنمنٹ نے مقرر کیا، ہم نے ڈھیر لگا دیا، ان کے لوگ اٹھا کے لے گئے. اسی کہڑا جھوٹ بولنا، کہڑا دھوکہ دینا، کہڑا ہیرا پھیری کر. ساڑھے بولتا موقع ہی طیب ہمیں روز بھی واری ہیرا پھیری کرے، ہر آئٹم میں ہیرا پھیری کرے. لیکن جب یہ ہر آئٹم میں سچ بولتا ہے اور پستا ہے اور ذبح ہوتا ہے، یہ چیز نبیوں کے ساتھ کھڑا کر دیتا ہے.